السلام علیکم ناظرین۔ ایک بادشاہ اپنی بیوی کو مناتے مناتے اسے طلاق دے بیٹھا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ ایک علاقے کا بادشاہ تھا۔ وہ اپنے محل میں اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی کے عالم میں تھا۔ بادشاہ خوش ہو کر اچھے انداز میں بات کر رہا تھا، لیکن بیوی کسی وجہ سے اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ اب بادشاہ اس سے جتنی محبت اور پیار کی باتیں کرتا، بیوی اتنا ہی زیادہ غصہ کرتی رہی۔ حتیٰ کہ جب بادشاہ نے زیادہ منانے کی کوشش کی تو عورت کا دماغ اس وقت بہت گرم ہو گیا۔ شوہر بیوی کو مناتے ہوئے آگے بڑھا تو آگے سے بیوی نے کہنا تو یہ تھا کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، لیکن اس نے یہ کہہ دیا کہ جہنمی پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ سن کر وہ بادشاہ بہت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تمہاری اتنی ہمت۔ اس کو بہت غصہ آیا۔ آخر کار وہ بھی مرد تھا، اپنے غصے کو کتنی دیر قابو رکھتا۔ وہ بھی بول پڑا اور بیوی نے بھی حد ہی کر دی تھی۔ بیوی نے بھی نہ سوچا کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ بادشاہ بولا کہ تم مجھے جہنمی کہہ رہی ہو، اور اگر میں جہنمی ہوں تو میری طرف سے تمہیں طلاق۔ یہ سن کر بیوی فوراً خاموش ہو گئی اور بادشاہ کو بھی احساس ہو گیا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا۔ اب غصے میں وہ دونوں اس طرح کے الفاظ بول کر خاموش بیٹھے رہے۔ نہ ہی تو بیوی طلاق لینا چاہتی تھی اور نہ ہی بادشاہ دینا چاہتا تھا۔ اب وہ دونوں سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ شاید واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ دونوں ساری رات ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہے۔ اب جب صبح ہوئی تو دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ دونوں ہی میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ بیوی کو بھی احساس ہو گیا کہ میں نے اپنے شوہر سے ناراض تو تھی، مگر مجھے یہ الفاظ نہیں بولنا چاہیے تھا کہ جہنمی پیچھے ہٹو۔ مجھے یہ الفاظ تو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اب وہ بہت ہی شرمندہ ہو کر اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا آپ نے مجھے اب طلاق دے دی ہے؟ شوہر کہنے لگا کہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ ہوئی ہے یا نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ لہٰذا اب ہمیں علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ بادشاہ نے شہر کے بڑے بڑے علماء کو اپنے محل میں بلایا، مگر وہ سب بے بس ہو کر رہ گئے۔ انہیں اس بارے میں کوئی بھی فتویٰ دینا مناسب نہ لگا۔ علماء حق کی بھی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ حقیقت تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر علماء کہتے کہ ہو گئی ہے تو ایک بے گناہ گھر ٹوٹ جاتا، اور اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ طلاق نہیں ہوئی تو کیا پتہ طلاق ہو گئی ہو اور سارا گناہ ان علماء اکرام پر ہوگا۔ اسی لیے وہ کچھ کہے بنا ہی واپس چلے گئے اور کہنے لگے کہ اس کا جواب ہم تو نہیں دے سکتے، اور آپ کی کون گارنٹی دے کہ آپ جہنمی نہیں ہیں؟ ہمیں کیا پتا کہ آپ جہنمی ہیں یا نہیں؟ یہ تو قیامت کے دن اللہ پاک ہی فیصلہ کرے گا کہ کون جہنمی ہے۔ سینکڑوں علماء سے رابطہ کیا گیا، مگر کوئی مفتی اس بات کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ بادشاہ اب بہت پریشان ہو گیا۔ وہ اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، اور ملکہ بھی اب طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ دونوں ہی بہت پچھتا رہے تھے، کیونکہ ان دونوں میاں بیوی میں کافی محبت تھی۔ وہ تو بس وقتی ناراضگی تھی، اور اس وجہ سے ہی وہ جھگڑ پڑے تھے۔ چنانچہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں شہر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے وہاں لے چلو، میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے، تو بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا کہ اس طرح میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، لیکن ہم ایک دوسرے سے طلاق نہیں لینا چاہتے۔
ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ سے منت ہے کہ اس کا کچھ حل نکالیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، اس کا جواب دینے کے لیے مجھے تم سے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنی پڑیں گی۔ بادشاہ سلامت نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ اس کے بعد وہ دونوں تنہا ہو گئے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیے کہ جس میں آپ گناہ کرنے کا موقع رکھتے ہوں، گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے آپ نے گناہ سے اپنے آپ کو روکا ہو۔ بادشاہ اب سوچنے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں، یہ واقعہ میری زندگی میں پیش آیا تھا کہ میں نے ایک بار اپنے آپ کو گناہ سے روکا تھا۔ کیسے پیش آیا؟ بادشاہ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میں اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کی طرف چلا آیا۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکی میرے کمرے کو سنوار رہی تھی، میرے بستر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میری نظریں اس کے چہرے پر پڑی تو وہ لڑکی بہت ہی حسین جمیل تھی، بہت ہی خوبصورت تھی۔ چنانچہ میں نے اندر سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور آگے بڑھا تو لڑکی سمجھ گئی کہ میری نیت خراب ہے۔ تو لڑکی نیک تھی، پاک دامن تھی۔ میری طرف دیکھ کر اس نے کہا، اے بادشاہ سلامت، میری طرف بڑھنے سے پہلے تو اللہ سے ڈر۔ جیسے ہی اس لڑکی نے یہ کہا تو میرے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا اور میں نے فوراً دروازہ کھول دیا اور میں نے لڑکی سے کہا کہ چلی جاؤ۔ حالانکہ میں چاہتا تو لڑکی سے اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا، مگر اس نیک لڑکی کے یہ الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر گرے اور میرے دل میں اللہ کا خوف آ گیا اور میں نے گناہ سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ مگر یہ ایک ایسا گناہ ہے جو میں اس وقت کر سکتا تھا، مگر اللہ کے خوف سے میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ جب بادشاہ نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو سارے علماء ان سے بحث کرنے لگے، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو کیسے جنت کا ٹکٹ دے سکتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے اور جہنمی نہیں ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ یہ فتویٰ خود اللہ پاک نے قرآن مجید میں عطا فرمایا ہے۔ ویسے تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش میں بڑھنے سے بچا لیا، بس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے جو کہ فرما دیا، لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی مرد یا کوئی عورت گناہ کی دعوت ملنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور اپنے پاک دامن کو، اپنی عزت کو بچا کے رکھتے ہیں اور دعوت دینے والے کو دفع ہونے کا جواب دیتے ہیں، وہ انسان قیامت کے دن اللہ کے جنتی لوگوں میں داخل کیا جائے گا۔ تو بادشاہ اور ملکہ بھی اپنے ان الفاظوں سے بہت شرمندہ تھے اور اپنے کیے پہ بہت پچھتا رہے تھے، لیکن اب ان کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن مجید کی اس آیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں۔ ملتے ہیں آپ کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔